بہت شکریہ ثنا ہاشمی صاحبہ. آپ ظاہر ویڈیو وائرل ہے آپ کے پروگرام کی. آپ خاص طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ شو چھوڑ کر جانا پڑا انہیں؟ السلام علیکم. بہت بہت شکریہ علی صاحب. تھینک یو کہ آپ نے موقف لینے کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے. ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ کو خود بھی آپ لوگ پروگرامز میں مختلف مہمانان جو ہیں ان کو مدعو کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے, کس انداز سے مہمانوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال اب سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً 9:33 پر میری حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے فون پر. پہلے میں وہ بتانا چاہوں گی اور اس کے بعد جو پروگرام میں ہوا وہ بھی بتاؤں گی. حافظ صاحب کا موقف یہ تھا کہ ابھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور آپ کو میرا یہ کلپ جو ہے نہیں دکھانا چاہیے تھا ٹیلی ویژن اسکرین پر. تو میں نے حافظ صاحب سے یہی عرض کی کہ حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ تو خود ہمارے بڑے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو مقدم رکھتے ہیں مہمانوں میں, تو آپ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ آفاق احمد صاحب جو الزامات لگا رہے تھے جماعت اسلامی کے لوگوں پر اس کا موقف آپ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے تھے. بہرکیف وہ غصے میں تھے, تو انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ میری بہن جیسی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا ہے تو آپ کے پیج سے گیا ہوگا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ کلپ خود بخود لگا دیتے ہیں, تو مین اسٹریم میڈیا کا تو کسی حد تک ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اب معاملہ آج یہ ہوا تھا کہ آفاق احمد صاحب نے کچھ الزامات لگائے جو کہ وہ اپنے ایک جلسے کارنر میٹنگ میں بھی لگا چکے ہیں. تو ان الزامات کا میں نے سوال کیا تھا جس کے جواب کا میں انتظار کر رہی تھی کہ جب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ شو پر ہوں گے تو میں جواب لوں گی. لیکن وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے. مجھے کلپ اس لیے دکھانا پڑا کیونکہ میرے پاس کوئی اور پروگرام میں مہمان موجود نہیں تھا. مجھے مجبوراً یہ دکھانا پڑا کہ وہ کرسی خالی ہے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ کافی زیادہ تھی, لیکن جو ہمارے ڈی ایس این جی پر جب آپریٹر ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں اس وقت جو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہو جاتی ہیں بس اتنی ریکارڈنگ تھی, اس سے زیادہ بھی چیزیں تھیں لیکن وہ ہم نے نہیں چلائی ہیں. اچھا تو حافظ صاحب کا جی ثنا, اس میں ایک چھوٹی سی بات, یہاں کلپ آپ کا وائرل ہو رہا ہے, ظاہر ہے معروف اینکر پرسن بھی آپ اتنے عرصے سے پروگرام بھی کر رہی ہیں, کچھ لوگ اس پہ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ صحافتی اصولوں کے منافی ہے کہ آپ نے یہ چلا کے دکھایا. دیکھیں میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہوں گی جو ٹیلی فونک گفتگو تھی وہ میرے پاس کیپچر نہیں ہے. یہی بات میں نے حافظ صاحب کو بھی کہی کہ ٹیلی فون پر جو انہوں نے بات کی تھی وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے تھے, کس سے کر رہے تھے, لیکن جو ڈی ایس این جی پہ میرے پاس ریکارڈ ہوا تھا موقف وہ مجھے دکھانا تھا کیونکہ وہ براہ راست الزامات تھے مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد صاحب کے جماعت اسلامی پر. تو میں چاہتی یہ تھی کہ وہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے ہیں, کیا وجہ ہے. حافظ صاحب ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس طرح سے پروگرام چھوڑ کر جائیں. میرے ساتھ ہزارہ پروگرام حافظ صاحب نے کیے ہیں, تنقید والے پروگرام کیے ہیں, لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ آج حافظ صاحب کا یہ رویہ ہے کیوں تھا. بہرحال میری ان سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے, ہیٹ آف دا ڈیبیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو چلانا نہیں چاہیے تھا. لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے وہ کانٹینٹ ٹائم میں نے 10 منٹ اشتہارات کو دیے, اشتہارات چلاتی رہی, میں انتظار کرتی رہی ٹیلی فون پر کہ حافظ صاحب شاید میرا نمبر رسپونڈ کر دیں, لیکن بہرحال نہیں ہوا. تو دس از اٹ, یہ ہوا ہے آج. اچھا اس میں ثنا ہاشمی صاحب اس میں بڑی اہم بات یہ بھی تھی جو ہم نے گفتگو سنی اس پروگرام کے حوالے سے جو کلپ وائرل ہوا کہ اس میں کہہ رہے ہیں جی ان کے 10,000 ووٹ بھی نہیں ہیں, ان کی کوئی سیٹ بھی نہیں ہے ان کو. حالانکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ظاہر بلدیاتی الیکشن سے پہلے نہ کوئی کراچی میں ان کا ایم پی اے ہے, نہ ایم این اے ہے, نہ کوئی سیٹیں تھیں ان کے پاس. ہم نے آپ نے سب نے ان کو بلایا ہے گیسٹ کے طور پہ. ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ کا سر نہ کوئی یہاں پر سیٹیں ہیں نہ کوئی اس طرح کی لینا دینا آپ کا, اس کے باوجود بھی عزت دی ہے, احترام دیا ان کو. دیکھیں علی صاحب آپ خود بھی اینکر پرسن ہیں, آپ کے ساتھ معتبر شخصیات بیٹھی ہوئی, منصوری صاحب بھی ہیں اور باقی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا تو ایتھیکلی طریقہ ہی یہی ہے, چاہے کوئی سیٹ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, اگر کوئی ایک جسے تانگا پارٹی ٹائپ کے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اپنی ہی سیٹ سے جیتے بھی ہیں. عمران خان صاحب بھی ایک ایسی ہی پارٹی لے کر ابھرے تھے, اور آپ کو میں ہزارہ ابھی جواد احمد آپ ان کی پارٹی کے بارے میں سنتے ہیں, سب سے بڑھ کر ثنا, بالکل سب سے بڑھ کر ثنا پی ایس پی ایک کاؤنسلر بھی نہیں تھا. ہم اور آپ کتنا ان کو لوگوں کو ہم نے بلایا ہے, ہمیشہ پروگرام میں جگہ دی ہے. کہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کا موقف لیا جائے, اور ہماری نظر میں ہر مہمان محترم ہے, چاہے اس کی ایک سیٹ ہو چاہے اس کی ایک سیٹ نہ بھی ہو. وہ ایک سربراہ ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے, اچھے ہیں برے ہیں غلط ہیں صحیح ہیں, ان کا موقف. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پر ہر شخصیت کو لے کر آئیں تاکہ اس کا واضح موقف سامنے آئے, اور یہی شاید ہماری غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی, جو یہ ٹرولنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہیش ٹیگس لگا کر کے اینکر نے زیادتی کی, اینکر نے اپنا اسکور سیٹل کیا, میں بار بار اس بات کو رجسٹر کرنا چاہوں گی. میری ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے 9:33 پر, جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, آپ مجھے ایزیلی کہہ دیتی
टेलीविजन पर कि मैं छोड़कर चला गया, लेकिन बहरहाल अब हो गया तो रहने दीजिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं नूर यहाँ आ भी जाती हूँ, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी माजरत कर लेती हूँ, यहाँ तक बात हुई है। लेकिन नहीं जो नहीं, सोशल ये देखिए, मीडिया पर आप गुफ्तगू हो रही चलें, है, बहुत सी बात है, अखलाकी तौर पे आपने कह दिया उन्हें, लेकिन हालांकि इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाफिज साहब को जाना नहीं चाहिए था। ये कोई सी वजह नहीं थी कि आफाक अहमद साहब मुझसे पहले आ गए, 10,000 वोट नहीं है, ये कोई वजह नहीं अच्छा, है। और एक और भी बात है अली सैयद साहब, मैं आपको यहाँ पे यस करना चाहूंगी कि देखिए, हम मेहमानों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। मेहमान कहते हैं कि हमें पैनल डिस्कशन का हिस्सा ना बनाएं, तो हम उनको पैनल में नहीं लेते। ऐसे मेहमान को हम सोलो में हमेशा ट्रीट करते हैं, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। अगर वो हमसे डिमांड करते हैं कि हमें स्क्रीन पर सोलो दिखाया जाए, तो हम उनको स्क्रीन पर सोलो ही दिखाते हैं। और ये मेरा नहीं, हम सबका तरीका है, हम ऐसे ही काम करते हैं। तो शायद मेरा ख्याल है कभी कभी चीजें जो हैं, हमारे मेहमान भी उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन मीडिया की कुछ अपनी भी पैद होती है। टेलीविजन पर बैठकर बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मैं कितनी देर तक इश्तिहार चलाती और कितनी देर तक ये बताती कि हाफिज नईम और रहमान साहब जो है वो प्रोग्राम में किसी वजूहात की बिना पर नहीं आ सके। शायद ये मेरे लिए बड़ा मैंने लाइव कॉल्स खोलने इसी चक्कर में कि मेरे पास कंटेंट टाइम बहुत ज्यादा था और मेरे पास कोई मेहमान नहीं था। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ मुझे लगता है कि खुद पसंदी हम सब में है। मैं तो सबसे पहले अपने ऊपर रखती हूँ उंगली कि हम सब में बहुत ज्यादा खुद पसंदी है। हमें सबका एहतराम करना चाहिए, हर जमात का, हर शख्सियत का। और इससे बालतर होकर कि वो कितनी सीट्स के साथ सामने है, शायद उनकी शख्सियत का एक दूसरे पर एहतराम लाजम। जी सना, जो कुछ भी आपने किया, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र इसमें यह है कि जो उस वक्त जब ये हमारे जो सियासतदान होते हैं उन्हें हमारी हर बात बुरी लग जाती है, लेकिन सियासतदान ये नहीं समझते कि एक एंकर की भी इज्जत होती है और आप उसकी तजलील करते हैं। दरहकीकत ये आफाक अहमद साहब पर बात नहीं थी, ये बात आपके शो की थी। और जो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं करनी चाहिए। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की ये गलती है। अगर मैं अमूमी तौर पे ज़रा खुलकर बात करता हूँ, इतना गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए इंसान में कि इंसान के पास अगर मसनद आए तो उसे वो चीज़ भूल जाए कि जो उससे एक दिन पहले माजी उसका था। माजी को मुस्तकबिल बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। तो हम सब आपके साथ हैं इस मामले में। और कोई भी अगर ट्रोलिंग कर रहा है इस हवाले से, तो वाज़े तौर पर इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कसूर है। आपको उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है, क्योंकि आपकी तज़लील हुई है। ये आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की है। ये उन्होंने आफाक अहमद साहब को नहीं कहा, उन्होंने आपके साथ कहा है। और इस मामले में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कसूरवार हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस हवाले से आपका मौक़िफ़ है, आपका बड़कपन है कि आपने कहा कि मैं इदारा नूर हक जाती हूं। मेरा ख्याल है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को आपके पास आकर माजरत करनी चाहिए और हम आपके साथ खड़े। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मेरा ख्याल है सना, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो मेयर कराची शायद बनने जा रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। रवैया कुछ इस किस्म का है उनका। मंसूरी साहब की बात ज़ाहिर है बड़ी सर आंखों पर, आप लोगों का मेरे साथ जो आप सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, हम सांझे शहर के रहने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे की शादियों में, गमों में शिरकत करते हैं। अभी रिसेंटली भी हाफिज साहब मेरी एक फैमिली गैदरिंग में मौजूद भी थे। तो हमारा बड़ा साझा साथ है इस शहर का और हम इस शहर के कॉज के लिए काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक हमें बहुत सारी चीजों को सर पे नजर करके देखेंगे। शहर जो जला है ना, मंसूरी साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमने शहर में रोजाना लाशें उठाई हैं इसी नफरत की बुनियाद पर, इसी तासुब, इसी असीबत की बुनियाद पर। असबियत इतनी बढ़ा दी हमने, फिरकावारियत इतनी बढ़ाई कि हमें एक दूसरे का नाम लेना जो है वो तौहीन समझा गया। आज मैंने आफाक अहमद साहब से सवाल पूछा था कि बानी एमकेएम के नाम पर आप बोलते रहे। मैंने उनसे भी बड़े कड़वे सवाल किए, ऐसा नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे यहाँ तक कहा कि आप मेरे मुंह से क्या क्या सुनवाना चाहती हैं। देखिए, उनका अपना मौक़िफ़ था जो लाइव गया। मैं बार बार इस शहर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कस्टोडियन, तमाम सियासी जमातों से हमेशा जब भी मिलती हूँ मैं यही कहती हूँ कि इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है। हमने ऐसा नहीं दिखाना। हाफिज नईमुर रहमान, बहरहाल अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, बहरहाल जमात इस्लामी दूसरे नंबर की बड़ी सियासी जमात बनकर बल्दियाती इलेक्शन से उभर कर आई है। अब इसको तस्लीम करें या नहीं करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात बल्दियात में नजर आई है। इलेक्शन इसमें धांधली हुई है नहीं हुई है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। बहुत अहम है। अच्छा सना, इसमें अच्छा बिल्कुल, मैं इसमें बात कहूँगा। सना, हमने आपका पूरा इंटरव्यू देखा है
اور آپ نے جس طریقے سے آفاق احمد صاحب سے سوالات پوچھے، خصوصاً آپ نے جو سوالات پوچھے وہ آفاق احمد صاحب کے لیے بھی مشکل تھے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ ان سے کیا کروانا چاہتی ہے. اور وہ ظاہر ہے اس وقت آپ نے جتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس وقت ظاہر بانی متحدہ کے متعلق بات کرنا بھی آپ کو معلوم ہے ایک بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے تو اپنا پورا صحافتی، ہم نے پورا انٹرویو آپ کا دیکھا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کا رویہ تھا وہ درست نہیں تھا. اور اسی لیے ہم نے کہا، ہم نے آپ کا پورا انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ سے گفتگو کی ہے کہ جناب اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. منصوری صاحب، آپ کی قطع کلامی کے ساتھ میں اس میں یہ اضافہ کر دوں، دیکھیں اگر حافظ صاحب اس وقت بیٹھ جاتے اور مجھے کہتے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے جس طرح کے الزامات عائد کیے ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں، اور آپ میرا پورا پروگرام اسی طرح لائیو تو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے میں لائیو شو میں کیا کسی کو کٹ کروں گی، بہت بہتر ہوتا کہ حافظ صاحب وہ تمام الزامات جو مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ لگا رہے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس کا بہتر اور مؤثر جواب دے سکتے تھے، کیونکہ میں پارٹی نہیں ہوں، میری سیاسی جماعت نہیں ہے، میں ایک ماڈریٹر ہوں، میں ایک میڈیا پرسن ہوں، میں صرف سوال کا جواب تو لے سکتی ہوں لیکن ان کا دفاع اس حد تک نہیں کر سکتی. ہاں اگر وہ خود موجود نہیں ہوتے، اور جو کہ وہ نہیں تھے، اس کے باوجود جی ٹی وی کی اسکرین پر میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس چلائی. میں نے ابھی جب ان سے ٹیلی فون پر بات کی تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ حافظ صاحب گو کہ آپ میرا شو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آپ کی ثوابدیدی اختیار کا آپ نے استعمال کیا، لیکن میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا، ایئر ٹائم، جس میں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ افروز رہے، اب وہ آپ کی غیر حاضری کی صورت میں رہے، آپ کی پریسر کی صورت میں رہے، آپ کے تعارف کی صورت میں رہے. تو یہ دیکھیں بنیادی اصول ہوتا ہے منصوری صاحب، تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. میئر کراچی جو بھی بنتا ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی ہے وہ بنا لے، حافظ نعیم الرحمان صاحب بن جائیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ اس شہر میں ان کا ایک بہرحال مینڈیٹ ہمیں نظر آیا ہے، اور ماضی میں انہوں نے کافی کیا ان کی جماعت کے لوگوں نے. ظاہر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی ہم قابل احترام ہے، اور آپ بھی ہم بھی ہمیشہ مدعو کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام مدعو کریں گے. آپ سے جاتے جاتے آخری سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آفاق احمد صاحب سے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ آپ نے منصوری صاحب نے کہا کہ پورا انٹرویو انہوں نے دیکھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. جی، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بانی ایم کیو ایم کے حمایت یافتہ ایک امیدوار کے میدان میں اترنے کی اطلاعات ہیں، 9 سیٹوں سے اگر حمایت یافتہ بانی ایم کیو ایم کے اترتے ہیں اور ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر لوگوں کو سوچنا چاہیے. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں بانی ایم کیو ایم کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر آئیں گے اور مہاجر کاز کے ساتھ آئیں گے تو چاہے کوئی بھی ہو میں اس کو رد کرتا ہوا ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جاؤں گا. یہ ان کا موقف تھا. بہت شکریہ. لیکن میں قطع کلامی میں ایک آخری بات ثنا سے، آخری بات ثنا، میرے خیال سے آپ نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ شیخ رشید صاحب اور ان کو جو رہائی ہو رہی ہے اور یہاں پر ان بات پر نہیں ہوئی، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی بات کہوں گا تو وہ لسانی بات ہو جائے گی، لیکن دیکھا ہی جا رہا، میرا خیال سے یہ تھا. بالکل، وہ اصل میں کل ایک پروگرام آپ کے سامنے بھی نشر ہوا تھا فواد چودھری صاحب کا، وہ ڈومیسائل کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، پچھلے دنوں تجزیہ کار بھی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسی تناظر میں نے سوال کیا تھا آفاق صاحب سے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں اسی میں آپ کے جوابات ہوتے ہیں. تو جی ہاں، ڈومیسائل کا فرق ہے. بہت شکریہ ثنا، اپنے وقت دیا، بہت شکریہ.